خالو امی کی چڑیا کو منہ سے مسلنے لگے تھے اور بھائی امی کی پچھو والی چڑیا میں اپنا ہتھیار ڈال رہے تھے کہ امی نے میرا نام شازیہ ہے اور میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہوں۔ میری امی بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور ان کا جسم نہ زیادہ موٹا ہے نہ زیادہ پتلا، مطلب بھرا ہوا ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت جوان نظر آتی ہیں۔ ہم دو بہن بھائی ہیں، عادل میرا بھائی ہے اور امی نے ہمیں بہت اچھے سے پالا تھا۔ اس وجہ سے ہم وقت سے پہلے ہی اپنی عمر سے زیادہ بڑے لگنے لگے تھے۔ مگر ایک بات تھی، عادل ہمیشہ سے امی کے ساتھ سوتا تھا جبکہ میں اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ عادل اب بہت بڑا ہو چکا تھا مگر پھر بھی وہ کہتا تھا کہ مجھے امی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ مجھے امی کی عادت ہو چکی ہے۔ عادل اب 17 سال کا تھا مگر پھر بھی یہ کہتا تھا کہ مجھے امی کے ہی کمرے میں سونا ہے، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ میں اسے بہت سمجھاتی کہ عادل تم اب بچے نہیں رہے، مگر عادل تھا کہ میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور امی بھی مسکرا کر کہہ دیتی کہ بچہ ہے، کوئی بات نہیں، میرے کمرے میں ہی سو جائے۔ امی بھی اس بات سے راضی تھی۔ ابو اکثر نائٹ ڈیوٹی کرتے تھے، وہ ہمیشہ باہر ہی رہتے تھے، اس لیے عادل کہتا تھا کہ ابو بھی گھر پر نہیں ہے، میں امی کے ساتھ ہی سو جاتا ہوں۔ عادل اور میں کالج میں پڑھ رہے تھے۔ امی سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی اور گھر کا کام کرتی رہتی۔ امی کو سلائی کڑھائی کا بہت شوق تھا۔ وہ میرے اور اپنے کپڑے بہت اچھے طریقے سے سلائی کرتی، ان پر اچھے اچھے ڈیزائن رکھ دیتی۔ امی کو اتنا فیشن کرتا دیکھ کر میں تو دنگ رہ جاتی، جیسے امی کوئی 16 سال کی جوان لڑکی ہے۔ ان کے فیشن سے یوں ہی ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا دل ابھی تک جوان ہی ہے۔ اس عمر کو پہنچ کر بھی انہوں نے اپنے فیشن اور میک اپ کو پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے کچھ خاص میک اپ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، ہمیشہ سے ہی سادہ رہتی تھی، مگر امی تو روزانہ ہی اٹھ کر تیار ہو جاتی تھی۔ ابو کے گھر پہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر خالو ہمارے گھر آ جاتے تو ان کے ساتھ ہمارے خالو بھی آ جاتے تھے تو امی کا دل بہل جاتا۔ خالو اور خالہ بالکل جوان تھے کیونکہ امی اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھیں، اس وجہ سے ان کی شادی جلدی ہو گئی تھی، مگر یہ خالہ ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ یہ بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس وجہ سے ان کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ امی اکثر انہیں بلا لیتی تاکہ ان کا وقت اچھے سے گزر جائے۔ ہم جب بھی کالج سے واپس آتے تو خالہ اور امی باتیں کر رہی ہوتی۔ معمول کے مطابق آج بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میں کالج سے واپس آئی تو امی سے پوچھا خالہ نہیں آئی کیا؟ امی نے کہا تمہاری خالہ آئی تھی مگر ان کو کوئی ضروری کام سے جانا پڑا۔ میں خالو کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ امی کے اتنا قریب بیٹھے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ امی کا بات چیت کرنے کا انداز ایسا تھا کہ گھنٹوں گزر جاتے مگر کوئی بھی ان سے بور نہ ہوتا۔ وہ اتنی چٹ پٹی اور مزے مزے کی باتیں کرتی ہیں کہ سننے والے کا من ہی نہ بھرے۔ میں جب کالج سے واپس آئی تو میں نے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ خالو مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ میں جلدی سے اندر چلی گئی۔ مجھے خالو کا اس طرح خود کو دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اب روزانہ ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی کالج سے واپس آتی تو خالو امی کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کبھی کچھ کھا رہے ہوتے تو کبھی چائے وغیرہ پی رہے ہوتے۔ ابو تو ویسے بھی گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ امی کو پوری آزادی تھی، جیسے جسے چاہے بلائیں، پاس بٹھائیں، ان کو کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ مجھے حیرت عادل پر ہوتی کہ عادل بھی ان کی اس بات میں ان کا ساتھ دیتا تھا تو وہ لوگ کمرے میں چلے جاتے۔ مجھے ایک عجیب سی الجھن ہوتی رہتی کہ خالو تو ہمارے غیر ہیں تو اس طرح امی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، مگر امی کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا ایک جوان بیٹا اور بیٹی بھی ہیں، اس گھر میں ہی رہ رہے ہیں، جسے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اکثر پڑھائی کرنے چھت پر چلی جاتی اور نیچے یہ لوگ کمرے میں نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے رہتے جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی۔ اکثر تو رات کو لیٹ ہو جاتے مگر خالو تو جانے کا نام ہی نہ لیتے اور عادل بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ عادل امی کے بہت زیادہ قریب تھا۔ وہ لوگ جب بھی آپس میں بیٹھتے تو میں ان کے پاس کبھی بھی نہیں جاتی۔ خالو کی میری طرف اٹھتی نظریں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، وہ جیسے میرے وجود کو کسی تیر کی مانند زخمی کر دے۔ مجھے تو خالو کا ہمارے ساتھ بھی بیٹھنا پسند نہیں تھا، مگر امی ہر چھوٹی موٹی بات خالو سے ہی کرتی تھی، چاہے وہ گھر کی ہو یا چاہے کام کاج کے حوالے سے ہو یا پھر خریداری وغیرہ کرنے کے حوالے سے۔
آج جب میں کالج سے واپس آئی تو امی گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امی بغیر بتائے کہاں چلی گئی۔ میں نے عادل کو پوچھا کہ تمہیں امی کا پتہ ہے؟ تو عادل نے کہا ہاں، امی خالو کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہیں۔ مجھے سن کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے عادل سے بولا کہ تم نہیں لے جا سکتے تھے؟ عادل خالو کے ساتھ کیوں گئی ہیں؟ تو عادل مجھے کہنے لگا کہ میں اپنی پڑھائی کا خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خالو بھی ہمارے اپنے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر امی خالو کے ساتھ چلی گئی ہیں تو انہیں اپنے لیے کچھ کپڑے اور سامان وغیرہ لینا تھا۔ پھر میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ امی کو یہ بات کہوں گی کہ خالو کو خواہ مخواہ ہمارے گھر آنے سے روک دیں۔ مجھے ان کا یہاں آنا اور امی کے قریب ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے بھی خالو کی نظریں مجھ پر صحیح نہیں تھی۔ میں سوچنے لگی اگر خالہ کو اس بات کا برا لگ گیا تو وہ کیا سوچیں گی کہ میں ان کے شوہر کے لیے کس طرح کی باتیں سوچ رہی ہوں۔ وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں سنتی تھیں، مجھے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ مجھے ان کے غصے کا بھی خیال ہو رہا تھا۔ امی جب واپس آئیں تو میں نے امی سے پوچھا امی آپ خالو کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ تو امی بہت گھبرا گئی۔ امی کا چہرہ لال ہونے لگا۔ امی بہت تھکی تھکی محسوس ہو رہی تھیں۔ انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور تھکی تھکی حالت میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تو عادل بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ پہلے تو عادل صرف رات میں ان کے کمرے میں سوتا تھا، مگر اب اکثر عادل دن میں بھی امی کے کمرے میں چلا جاتا اور دروازہ اندر سے بند کر دیتا۔ وہ اب جوان ہو چکا تھا۔ مجھے عادل کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ وہ اب امی کے کمرے میں سوتا ہے۔ جب شام ہوئی تو خالو بھی گھر آ گئے اور امی سے چائے پینے کی فرمائش کر دی۔ خالو کے آنے سے امی کو جیسے بہت خوشی مل گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے اٹھی اور چائے بنانے لگی۔ امی نے خالو کے لیے بہت اچھی چائے بنائی اور کمرے میں لے گئیں۔ خالو پہلے سے امی کے کمرے میں انتظار کر رہے تھے۔ عادل بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ امی چائے لے کر کمرے میں چلی گئیں اور وہ تینوں چائے پینے لگے جبکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ امی ابو کو بہت زیادہ مس کرتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے ابو گھر پر ہوتے تو خالو کو اس طرح سے امی کے ساتھ بیٹھنے کی جرأت نہ ہوتی، مگر ابو کی جاب بھی ایسی تھی کہ وہ اکثر شہر سے باہر ہی رہا کرتے تھے اور ان کو گھر میں ہونے والے کسی بھی کام کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ صبح کو امی کو کال کر دیتے اور خیریت معلوم کر لیتے تو انہیں بھی اطمینان ہو جاتا کہ سب ٹھیک ہے۔ آج جب میں رات کو دیر سے پانی پینے اٹھی تو عادل اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ عادل امی کے کمرے میں ہوگا کیونکہ وہ اکثر انہی کے پاس سویا کرتا تھا۔ میں پانی لینے باہر نکلی تو مجھے امی کے کمرے سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بہت حیران زدہ ہو گئی کہ عادل آخر امی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جب میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ شاید ان کو میری آہٹ محسوس ہو چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ گھبرانے لگی اور پانی لے کر سونے لگی۔ اگلے دن جب عادل کالج کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ کل رات زیادہ دیر تک جاگا تھا، اور میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ ہم دونوں کالج کے لیے نکل گئے۔ کالج میں بھی سارا دن عادل کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار امی کو یاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے اس کو کہا اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم گھر چلے جاؤ، مگر اس نے کہا نہیں، میری آج ضروری کلاس ہے، میں گھر نہیں جاؤں گا، ساتھ ہی چلیں گے۔ جب ہم گھر آئے تو امی کا کمرہ بند تھا۔ امی نے دروازہ لاک کیا تو دروازہ خالو نے کھولا۔ امی لیٹی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ امی خالو کے ساتھ اندر کیا کر رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بالکل ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی تھی۔ گھر کا ماحول جیسے مسلسل اذیت دے رہا تھا۔ یہ کیسا ماحول تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا اور میں اسے چاہ کر بھی نہیں روک سکتی تھی کیونکہ میں امی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، مگر امی میری کسی بھی بات سے کا جواب نہ دیتی اور چپ ہو جاتی تھیں۔ اب میں مزید چڑچڑی ہو گئی تھی، خفا ہونے لگی تھی۔ اس وجہ سے میں نے امی سے بول چال بالکل ہی بند کر دیا تھا اور ان سے بالکل ہی دور ہو گئی تھی۔ مجھے جیسے ان سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ آج رات بھی میں صبح سویرے اٹھنے کے لیے جلدی سو گئی تھی، مگر اچانک میری آنکھ ان آوازوں سے کھلی جو امی کے کمرے سے آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں بہت عجیب تھیں۔
मैं जल्दी से उठी और अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर ये देखकर दंग रह गई कि खालू भी वहीं खड़े थे और उन्होंने अपना हाथ अम्मी को दिया हुआ था और आदिल ने भी अपना हाथ अम्मी को दिया हुआ था। वो अपने हाथों के सहारे अम्मी को उठा रहे थे। मैं अम्मी की ये हालत देखकर बहुत शर्मिंदा हुई। अम्मी तेज़ बुखार में मुब्तला थीं और न जाने कितने दिनों से खालू उनका ख्याल रख रहे थे और मैं ख्वामख्वाह खालू के लिए बदगुमान हो रही थी। वो मुझे इस तरह देखते थे कि मैं अपनी सगी माँ से किस तरह से ताल्लुक़ रखने लगी हूँ और मैंने उनको ही गलत समझा हुआ था, जबकि वो दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे थे और अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।